محمد بلال، سیالکوٹ، پاکستان۔ مجھے کچھ معلومات دیجیے کہ آپ نے سیدنا گوہر شاہی کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو کن بنا پر کیا یہ دعویٰ؟ ان کے کیا معجزات جن کی بنا پر آپ نے امام مہدی مانا؟ میرا سوال جو ہوں گے اس پر آپ میرے ساتھ توجہ کیجیے گا نا، کہ میری کسی بات کا برا منائیے گا، کیونکہ جب رہنمائی حاصل کرنی ہو تو اس طرح کے سوال و جواب تو ہوتے ہی ہیں نا۔ تو جب تک کہ میرا اعتماد نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے میں کیسے سمجھ پاؤں گا؟ سیدنا گوہر شاہی کو امام مہدی جو میں نے مانا، اس کو میں ماننا نہیں کہوں گا، میں اس کو یہ کہوں گا کہ میری تحقیق کے نتیجے میں یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ وہ ذات عالی مرتبت جس کا صدیوں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ سمیت تمام فقراء، اولیاء، صالحین، شہداء سمیت سب کو، اور پھر تمام ادوار کے مومنین کو انتظار رہا ہے، وہ ذات عالی مرتبت سیدنا گوہر شاہی ہیں۔ میں سرکار گوہر شاہی سے اس وقت وابستہ ہوا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ مجھے ظاہر ہے دین کی اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول کی محبت کا پوٹینشل مجھے نظر آتا تھا اپنے اندر۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت تھی، حضور کی محبت کا ایک رنگ محسوس ہوتا تھا کہ دل میں آقائے دو جہاں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ ہے۔ تو آپ سے وابستہ ہونے کے بعد دل کی دھڑکنیں اللہ 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 کرنا شروع ہو۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ دل کے اوپر اس میں ذات اللہ بھی نقش ہو گیا، اور پھر سینے کے پانچوں لطائف بھی ذکر کرنے لگے۔ ایک دفعہ سنا کہ جب سینے کے پانچوں لطائف ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک روحانی موسیقی سینے میں بج رہی ہے۔ تو یہ بات ہے 1987 کی، سرکار کا گھر بن رہا تھا، اور کراچی میں ایک کاریگر ہوتے تھے ارشاد بھائی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں کام کرنا ہے تو تم چلو، میں چلا گیا۔ تو رات کے 2-2:30 بجے ہم گڑھا کھود رہے تھے، سرکار کا وہ جو گھر ہے بن رہا تھا، گڑھا کھود رہے تھے، 2:30-3 بجے کا رات کا وقت ہوگا۔ ارشاد بھائی کھدائی کر رہے تھے اور میں مٹی وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا رہا تھا۔ یہی کر رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ سرکار جو ہے دروازے سے تشریف لے آئے۔ سرکار نے بنیان پہنا ہوا ہے، زلف مبارک جو ہیں وہ لہرا رہی ہیں، اور دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور آ کے خاموشی سے وہاں اینٹ اٹھا کے اس پہ بیٹھ گئے، اور ہم جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ تو جب سرکار نے یہ دیکھا کہ میں مٹی اٹھا کے جاؤں تو میں گھوم کے جا رہا تھا کہ سرکار کو پیٹ نہ ہو، تو سرکار دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، پھر اچانک کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا کہ یہ جو یعنی تھال ہے مٹی سے اس طرح بھرو، پھر زیادہ آئے گی۔ تو پھر میں نے اس کو اسی طرح بھرا اور پھر لے کے جاتا رہا۔ سرکار تشریف فرما رہے 1.5-2 گھنٹہ، اور پھر اچانک فرمایا کہ تم نے سنا تھا کہ سینے میں جب سارے لطیفے روشن ہو جاتے ہیں تو ذکر الہی سے ایسا سما بنتا ہے جیسے موسیقی بج رہی ہو، کیا تمہیں وہ موسیقی محسوس ہوتی ہے؟ سرکار نے کہا ہی تھا تو سینے میں سارے لطائف جو ہے اپنے اپنے ذکر کے ساتھ مست ہو گئے، خوب زور زور سے آوازیں آنے لگی، کہیں سے اللہ کی، کہیں سے یا احد، یا واحد، یا حی، یا قیوم۔ میں باتیں تھوڑی تھوڑی سینسر کر کے بتاتا ہوں، ورنہ ہماری قوم ایسی ہے کہ یہ جو ہے خود نمائی کا الزام لگا دیتے ہیں، دیکھو جی کیا بات کر رہے ہیں یار، دیکھو یہ ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ تو سرکار جو ہے فرمانے لگے کہ مٹی بہت زیادہ ہے، میں کسی کو بھیجتا ہوں تمہاری مدد کے لیے، مٹی زیادہ ہے، میں کسی کو بھیجتا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔
تو میں یہ سوچنے لگا کہ اگر یہاں پر کوئی ہوتا تو پہلے ہی آ جاتا مدد کو. یہاں تو کوئی بھی نہیں. اس وقت اتنا وہاں کوٹھی شریف میں اتنا کوئی جمگٹا نہیں ہوتا. بعد میں تو لوگ آ کے رہنے لگ گئے تھے نا, لیکن اس وقت جو ہے وہ گھر بن رہا تھا. اب جب بن رہا تھا تو زیادہ تر لوگوں کی عام طور پر حیدرآباد ہوا کرتی تھی. خیر سرکار تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد جو میں نے دیکھا 2-3 جو ہے بزرگ وہ آستینیں اوپر کر کے آ رہے ہیں, چلا بھی نہیں جا رہا جن سے. تو میں جو ہے وہ ہنسا. میں نے کہا کہ بھئی آپ بیٹھیں یہاں پہ, آپ کیا کریں گے. مجھے یہی لگا کہ یہ جو ہے ارد گرد کے جو جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں نا وہ آ گئے ہیں. کیونکہ وہاں کچھ آبادی تھی. تو وہ بزرگ جو ہے بڑے خراٹ تھے. ہاں, یعنی میں نے جو بات کہی اس کا انہوں نے نوٹس ہی نہیں لیا, اور بس آنکھیں سرخ ہیں ان کی, اور چل رہے ہیں اور بجری بھر رہے ہیں, اس میں مٹی ڈال رہے ہیں اور اٹھا کے جو ہے لے جا رہے ہیں, جلدی جلدی لے جا رہے ہیں. تو ان میں سے جو ایک بزرگ تھے, میں نے ان کو کہا کہ صاحب آپ کا نام کیا ہے. یعنی میں ایسے ہی بچہ تھا نا, ابھی اتنا زیادہ بڑا تو نہیں تھا, یعنی شرارتی موڈ میں. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے. تو وہ کہنے لگا فرید. فرید. میں نے بولا آگے پیچھے نہیں ہے کچھ. جواب نہیں. تو دوسرا جو ہے بزرگ, اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. تو وہ کہتا ہے علی. بعد میں پتا چلا کہ وہ علی حجویری ہے, داتا علی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. تو نام انہوں نے بتا دیے. اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ فرید اور یہ علی اور یہ معین الدین یہ کون ہے. لیکن قسم خدا کی آپ یقین کریں, یہ جو لوگ تھے مٹی اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اب یہ میں باتیں کرتا تو نہیں ہوں, اب انہوں نے پوچھا ہے مجھ سے کہ آپ نے سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی کیسے مانا. اب جب میں یہ دیکھوں کہ بابا فرید جیسی ہستیاں ہیں, بعد میں پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے یعنی بہت سے جو پیر بھائی تھے وہ چھٹی شریف منا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. میں سنتا بعد میں کہ بھئی چھٹی شریف کی پروگرام میں یہ رات کو 1 بجے محفل ہوگی, بڑی خاص محفل ہوتی ہے, بڑی خاص ہوتی ہے, اس کے اندر بابا جی کی جھلک. کون سے بابا جی؟ بابا فرید تو وہ مٹی ڈھو رہے تھے ساتھ, دادا صاحب بھی. اور بعد میں جو ہے اس کی تصدیق خود ہی مجھے ہوئی کہ جب یعنی لاہور گیا ایک دن, تو دادا صاحب کے مزار پہ گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو فاتحہ پڑھ ہی رہا تھا کہ دادا صاحب جو ہے وہ اپنی قبر سے باہر آ گئے. تو میں نے دیکھا باقاعدہ وہی دادا صاحب جو مٹی ڈھو رہے تھے. اسی طرح سرکار گوھر شاہی کے ساتھ باطن میں ایک مجلس میں جانا ہوا. وہ جو مجلس تھی وہ سیدہ زینب علیہ السلام کے جو ہے روضہ مبارک پر تھی. وہاں جب ہم گئے تو امام علی مقام, امام حسین اور امام حسن اور ان کے جو بیٹے قاسم اور یہ جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں اہل بیت اعظام کے جو شہزادے ہیں, یہ سب وہاں موجود. اور اس دروازے کے اوپر جو چوکیدار تھا وہ بابا فرید تھے, وہی جو مٹی ڈھونے آئے تھے. کبھی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے وہاں, کبھی کسی سے ملاقات ہو جائے, کبھی کسی سے ملاقات ہو جائے, کبھی لال شہباز قلندر سے ملاقات ہو جائے, کبھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات, اتنی ہستیوں سے ملاقات ہو جائے. سب سے پہلے جو مجھے کسی نے کہا سرکار گوھر شاہی کے بارے, سرکار گوھر شاہی کے بارے میں سب سے زیادہ جو مجھے انفارمیشن ملی وہ سلطان حق باہو سے تھی. سب سے زیادہ انفارمیشن. یعنی کبھی وہ آ کے بتاتے, کیا تم کو پتا ہے طفل نوری کیا ہوتا ہے؟ نہیں. پھر طفل نوری کا بتاتے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک طفل نوری کی تربیت نہ ہو جائے اس کو طفل نوری کہتے ہیں, اور جب وہ طالب کے قلب میں چلا جائے پھر اس کو نوری حضوری کہتے ہیں. نوری حضوری کہتے ہیں. اس کے بعد لال شہباز قلندر, کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ یہ کہتے تھے تمہارے مرشد کے اندر جو توفیق الہی ہے وہ عام نہیں ہے, وہ کسی میں نہیں ہے, وہ مجھ میں بھی نہیں ہے. وہ یہ کہتے. غیبت کے بعد ایک دفعہ لال شہباز قلندر سے ملاقات ہوئی, میں رو رہا تھا گھر بیٹھا, تو ان سے ملاقات ہوئی, وہ آ گئے اور مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم سرکار کو ڈھونڈ رہے ہو, لال باغ میں ہے, وہ میرے پاس ہیں. اچھا. تو میں نے کہا کہ وہ مجھے تو بتایا ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. نہیں تم فکر نہیں کرو, وہ ہمارے پاس ہے. ہم نے کہا, میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا وہ آپ کے پاس. تو وہ آنن فانن لے کے لال باغ میں جو چشمے ہیں وہاں چلے گئے اور کہا کہ دیکھو سامنے کھڑے ہیں. میں نے کہا کہ سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے.
قریب گئے تو وہاں ایک جھونپڑی تھی. 2 فٹ کے فاصلے پر جب کھڑے تھے تو وہ نظر نہیں آ رہی تھی جھونپڑی. قریب گئے تو وہاں پر ایک جھونپڑی تھی. اس جھونپڑی کے اندر جو ہے داخل ہوئے اور کہا بھی یہاں ہیں سرکار تمہارے. میں نے کہا جھونپڑی تو خالی ہے. کہنے لگے نہیں خالی نہیں ہے، تم آگے تو جاؤ. میں 2 قدم اور آگے بڑھا تو وہاں چارپائی تھی، پہلے نظر نہیں آ رہی تھی. اب یہ جب چیزیں میرے ساتھ ہوئیں تو میرا دماغ گھوم گیا. میں نے کہا کہ یار یہ ہے ایمان کہ آنکھوں کو جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں، اور اگر رب نے اپنے نظارے پر چادر اوڑھ لی ہو تو 1 فٹ کے فاصلے پر بھی اگر کوئی چیز ہو تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر موجود ہے. غیبت کے وقت تو میرا جو رجحان تھا اس میں بڑی شدت تھی. میری آنکھوں سے بھی شدت ٹپکتی تھی، زبان سے بھی شدت ٹپکتی تھی. میں اگر گھور کے آسمان کی طرف دیکھتا تھا، گھور کے اگر آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو کئی کلومیٹر کے فاصلے تک بادل جل جاتے تھے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب چارپائی نظر آنے لگی تو میں نے کہا یہ تو صرف چارپائی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جب انہوں نے نشاندہی کی تو سرکار نظر آ گئے. تو سرکار نے فرمایا کہ اب دیکھ لیا ہے، اب چلے جاؤ، اب دوبارہ نہیں بولنا. اب دیکھ لیا ہے نا تو اب چلے جاؤ. باقاعدہ یوں کر کے دکھایا، ہاتھ لگاؤ یہاں پر، یوں یوں کرو. بلکہ یوں کہا وہ ڈاکٹر ہڈیوں پہ یوں یوں مارتے ہیں نا، تم یہاں ہڈی پہ مار کے دیکھو میں ہی ہوں. یوں مارو، یوں مارو، دیکھو میں ہی ہوں. بتانا جا کے کہ میں یہاں ہوں. گلاس میں پانی تھا، وہ پانی کا جو ہے فرمایا کہ یہ پانی بھی پی لو. میں نے اس میں سے 1 گھونٹ پانی پیا اور 1.5 سال تک بھوک نہیں لگی. تم لوگوں کو تو پتا ہوگا، تم میرے ساتھ ہوتے تھے، کتنا کھاتا تھا. 1.5 سال تک بھوک نہیں لگی. میں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا گوہر شاہی کے شانوں پر مہر مہدیت دیکھی ہے. سرکار کے جو ناخن ہیں تھم کے، ان کے اوپر اپنی ظاہری آنکھوں سے ایک کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی دیکھی ہے، دوسری پہ سورہ یاسین لکھی ہوئی دیکھی ہے. سرکار گوہر شاہی کے گھٹنوں پر اس میں ذات اللہ کھال میں کھدا ہوا جس سے نور کی شعائیں نکلتی. سرکار کے سر پہ تالو پر سورہ رحمان لکھی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. باطن میں اور ظاہر میں ایک ہی طریقے پر سرکار کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا گوہر شاہی امام مہدی ہیں، ان کا اعلان کرو. اب یہ چیدہ چیدہ باتیں ہیں، تفصیل میں نہیں گیا میں، جن کی بنا پر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ سیدنا گوہر شاہی امام مہدی ہیں. میرے لیے سرکار گوہر شاہی کو امام مہدی ماننا بڑا ہی آسان تھا، اس لیے کہ تصدیق کرنے والی ہستیاں جو ہیں ان تک میری رسائی تھی. انہوں نے مجھے خود کہا کہ یہ حق ہے، تو اس لیے مجھے ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، بڑی آسانی سے. اور یہ ایمان جو ہے میرا قائم اور دائم ہے، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس ایمان پر مرنے کے بعد بھی قائم رہوں گا. اور اس ایمان کی وجہ سے اگر کوئی مجھے مارنا چاہے گا تو میں اف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے. میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا زبردستی کہ تم مانو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں. اور میں کیوں تسلیم کرتا ہوں اس کا میں نے بتا دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ خود تحقیق کریں. بحیثیت مسلمان آپ کا حق ہے نا کہ امام مہدی کو ڈھونڈیں، تو ڈھونڈیں آپ. پہلے دن کا واقعہ جو سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جو پہلے دن کا واقعہ تھا جب میں نے ذکر لیا، تو میں نے ذکر لیا تو اس وقت جو ہے پہلے تو سرکار نے مغرب کی نماز جو ہے اس کی امامت فرمائی. یعنی سرکار کی امامت میں نماز مغرب ادا ہوئی. اور اتنی سریلی آواز، وہ جو تلاوت قرآن سرکار فرما رہے تھے اس کے لفظ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گرم گرم نور کی طرح روح میں اتر رہے. اور وہی سرکار نے یعنی تلاوت فرمائی آیت نماز میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ والی آیت. تو سرکار کے ساتھ جو ہے وہ یعنی سرکار کی امامت میں نماز ادا ہوئی، اسی میں کام ہو گیا تھا. کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ سرکار کھڑے ہوئے ہیں
اور سرکار سجدے میں بھی تھے. میں سجدے میں جا کے یوں دیکھتا رہتا تھا کہ سرکار کھڑے ہو گئے ہیں یا نہیں. میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہے بے ادبی ہوگی کہ میں پہلے کھڑا ہو جاؤں, تو میں یوں کر کے دیکھتا رہتا تھا سجدے میں کہ سرکار کھڑے ہوئے ہیں نہیں, اور سرکار جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہی ہے, تو میں کھڑا ہی نہیں ہو رہا. لیکن سرکار سجدے کی حالت کے علاوہ کھڑے ہو بھی چکے ہیں. یعنی ایسی ایسی چیزیں جو ہیں پہلے دن. پھر ذکر مجھے ابھی بھی یاد ہے کیسے آئے, تو میں نے کہا کہ سرکار یہ بندہ مجھے لایا اس کی طرف اشارہ کر کے یہ مجھے لے کے آیا. تو اس نے کہا کہ سرکار ذکر کے لیے, اچھا چلو آگے آ جاؤ, آنکھیں بند کرو, دل دل میں پڑھو اللہ 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 کہنا جو ہے ختم نہیں ہوا کہ ذکر جاری ہو گیا. اب یہاں سرکار سے ملاقات کے بعد جب وہاں سے گھر گیا ہوں, تو ہمارا جو گھر ہے وہ پرانا گولی مار سے تقریباً کم و بیش 1 مائل ہوگا بس, تو پیدل جا رہا تھا. اب میں جا رہا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, یہ کہہ کے کہہ رہا ہوں. اب میں جا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی میرے ساتھ ساتھ جا رہی ہے, چل رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا, چل رہا ہوں میں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں مسجد نبوی میں چل رہا ہوں. اندر داخل ہوا تو وہ محرابیں ہیں مختلف, وہاں پر اللہ لکھا ہوا ہے, ایک جگہ محمد لکھا ہوا تھا, گولڈ پلیٹس میں دیواروں میں لکھا ہوتا تھا. تو سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ جو لفظ محمد کی گولڈ پلیٹ دیوار میں لگی ہوئی ہے مسجد نبوی میں, وہ ہلی اور اس سے سنہرے نور کی شعائیں نکلی, اور کافی دیر تک میرے سینے میں وہ شعائیں آتی رہیں. اس کے بعد دوسری پلیٹ جو تھی اس پہ لکھا ہوا تھا علی, وہ ہلی, پھر اس میں سے نور کی شعائیں آنا شروع ہو گئی اور وہ سینے میں وہ شعائیں آتی رہیں. اور اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اور اس کے بعد حضور کی اتنی زیارتیں ہوئیں مجھے گنتی بھی نہیں پتا, کبھی خواب میں, کبھی غنودگی میں, کبھی مراقبے میں, اور بہت دفعہ ظاہر میں. یہ کرامتیں, یہ معجزات, یہ کرم نوازیاں سرکار گوھر شاہی سے منسوب ہیں. یہ صرف آپ کا ہی خاصہ ہے. خاص طور پر وہ جو پلیٹیں تھیں گولڈ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا, وہ ہلی اور نور کی شعائیں آئیں, اور پھر مولا علی کے نام کی پلیٹ ہلی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی فیض ہوا اور مولا علی سے بھی فیض ہوا. TV, bringing light, love, and peace in your life.